ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقوی کے بارے میں، اللہ کا تقوی کے بارے میں فرماتے ہیں، تقوی کیا چیز ہے آپ کو معلومات کرنے کے لیے یہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے اور صحابہ حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب بندہ کلمہ دل سے پڑھتا ہے تو کیا ہے اسے برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کہیں اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے اوپر یقین رکھیں اور اللہ کے تقوی کا اختیار کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر عمل کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ لا الہ الا اللہ خالی زبان پر کلمہ ہلکا ہے لیکن ترازو میں بہت وزنی ہے۔ کل قیامت کے دن کیا ہے، یہ کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسی لیے کیا ہے، ہم یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ یقین کے ساتھ پڑھنے والے بنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اسی پر ہے، اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ ہی کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا الحمدللہ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ ہم جو بھی کام کریں تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ الحمدللہ کہنے پر کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو جب کیا ہے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کیا ہے ایمان سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے تو اللہ کے نبی نے کیا کرتے تھے کہ پہلے کلمہ پڑھاتے تھے، کیا کلمے کی تلقین کراتے تھے۔ جب کلمہ صحیح ہو جاتا تو کیا ہے جب ایمان والے بن جاتے، تو ایسا ایمان سیکھنے کے لیے کیا ہے صحابہ 13 سال کیا ہے محنت کریں، کلمہ پڑھنے کے لیے کیا ہے 13 سال محنت کریں۔ تو اس لیے کیا ہے یہ اور ایک حدیث سناتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطیک وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ بڑے گناہ رہنے سے کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر کیا ہے جب توبہ کرتے ہیں تو کیا ہے ہمارے بڑے جو بھی جتنے بھی گناہ ہیں وہ گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کا بتاتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کیا ہے کہ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اور کیا ہے زنا کرنا، شراب پینا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں بتاتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا ہے کبیرہ گناہوں سے بچنے والے بنے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے بنے۔ جب کبیرہ گناہ ہمارے ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ کیا ہے بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف نہیں کرتے کہ ہم توبہ کرنے کے بغیر ہی معاف کرتے ہیں۔ جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمارے سب گناہ معاف کر دیں گے۔
انشاءاللہ ہم کیا ہے ہمارے کبیرہ گناہوں سے معافی مانگنے والے بنے، اللہ سے ہم لینے والے بنے، اللہ سے پوچھنے والے بنے، اللہ کے ساتھ ہم ایک زندگی گزارنے والے بنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد حضرت شداد نے یہ واقعہ بیان فرمائی اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرمائی کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھا اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھ کو حکم فرمایا ہے اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، آپ وعدے خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ جب صحابہ کلمہ پڑھ لیے اور یقین کے ساتھ اللہ کا یقین بنا کر کلمہ پڑھ لیے تو اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے میں اسے کیا ہے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ خالی پیلی ہم کلمہ پڑھ لیں، زبان پہ ہلکا ہے، لیکن کلمے کے اندر ہم جا کر دیکھیں گے تو کلمے کا کیا کیا کیسا ہے یقین ہمارے اندر آنا ہوتا، کلمے کو ہم جاننے والے بننا۔ تو اس لیے کیا ہے جب اللہ کے نبی کلمہ پڑھاتے تھے، ایمان سکھاتے تھے تو 13 سال لگ جاتے تھے، لگا دیتے تھے صحابہ۔ تو اس لیے ہم بھی کیا کریں، کیا ہے اللہ کے یقین پر رکھ کر ہمیں تقوی اختیار کرنے والے بنے۔ اسی کو تقوی فرماتے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے دل میں اتر جاتی ہے، یہ بات کا یقین ہمارے دل میں اتر جاتا ہے تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں بن جاتی ہے، اللہ کا گھر ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب دل کھولے، دل میں ہمارے یہ رہے کہ صرف اللہ ہی باقی رہے۔ بتاتے ہیں کہ جب ایک برتن رہتا ہے گھر میں، ایک شیشہ رہتا ہے، اس شیشے میں کیا ہے اچار ڈال کر رکھے رہتے ہیں، اس اچار میں کیا ہے اب گھی ڈالنا ہے ہمیں، تو اس گھی کو کیا کرتے ہیں کہ اس شیشے میں سے اچار نکال کر کیا ہے دھو کر پاکیزہ کر کیا ہے دھوپ میں سکھا کر اس میں جب گھی ڈال کر رکھتے ہیں۔ ایسا ہی نہیں کہ جب اچار ہے سو شیشے میں نکال کر کیا ہے ہمیں پھر گھی نہیں ڈال سکتے۔ اسی طریقے سے کیا ہے ہم دنیا کی محبت کو ہٹا کر کیا ہے اللہ کی محبت کو ہمارے دل میں بٹھائیں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی اور کلمے کا بھی یقین ہمارے دل میں آ جائے گا۔ اسی کو تقویٰ فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب کیا ہے اللہ کا یقین بناتے ہوا تقوی والی زندگی گزارتے ہوا ہم دنیا میں ہم بسر کرنے والے بنے۔ انشاءاللہ میں آگے چل کر ابھی اللہ کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی۔ انشاءاللہ میرے لیے دعا کریں سب مل کر، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو سنتے ہیں ان کا یقین بنائے اور ان کا ایمان بنائے، ان کے دل میں اس تیری محبت کا اثر ڈال دے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔